الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی باتیں، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کام کی باتیں پڑھ یا سن لے، اس کے دنیا و آخرت کے کام بنا دے، اور اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 49 انتہائی کار آمد مدنی پھول۔ نمبر 1، رات کو دروازہ بند کرتے وقت گھر کے اندر اچھی طرح دیکھ بھال کر لیجئے کہ کوئی اجنبی یا کتا بلی اندر تو نہیں رہ گیا۔ یہ عادت ڈال لینے سے انشاءاللہ گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، گھر اور گھر کے تمام سامانوں کو صاف ستھرا رکھیے اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے۔ نمبر 3، سب گھر والے آپس میں طے کر لیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رہے گی، پھر سب گھر والے اس کے پابند ہو جائیں کہ جب اس چیز کو وہاں سے اٹھائیں تو استعمال کر کے پھر اسی جگہ رکھ دیں، تاکہ ہر آدمی کو بغیر پوچھے اور بلا ڈھونڈے وہ مل جایا کرے اور ضرورت کے وقت تلاش کرنے کی حاجت نہ پڑے۔ نمبر 4، گھر کے تمام برتنوں کو دھو مانج کر کسی الماری یا طاق پر الٹا کر کے رکھ دیجئے، اور پھر دوبارہ اس برتن کو استعمال کرنا ہو تو پھر اس برتن کو بغیر دھوئے استعمال مت کیجیے۔ نمبر 5، کوئی جھوٹا برتن یا غذا یا دوا لگا ہوا برتن ہرگز نہ رکھ دیا کریں۔ جھوٹے یا غذاؤں اور دواؤں سے آلودہ برتنوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 6، اندھیرے میں بلا دیکھے ہرگز پانی نہ پئیں، نہ کھانا کھائیں۔ نمبر 7، گھر یا آنگن کے راستے میں چارپائی یا کرسی یا کوئی برتن یا کوئی سامان مت ڈال دیا کریں۔ ایسا کرنے سے بعض دفعہ روز کی عادت کے مطابق بے کھٹکے چلے آنے والے کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تو سخت چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں۔ نمبر 8، سراحی پچر کے منہ یا لوٹے کی ٹوٹی سے منہ لگا کر ہرگز کبھی پانی نہ پئیں، کیونکہ اولاً تو یہ خلاف تہذیب ہے، دوسرا یہ خطرہ ہے کہ سراحی یا ٹوٹی میں کوئی کیڑا مکوڑا چھپا ہو اور وہ پانی کے ساتھ پیٹ میں چلا جائے۔ نمبر 9، ہفتہ یا 10 دنوں میں ایک دن گھر کی مکمل صفائی کے لیے مقرر کر لیجئے، اس دن پورے مکان کی صفائی کر لیجئے۔ نمبر 10، دن رات بیٹھے رہنا یا پلنگ پر سوئے یا لیٹے رہنا تندرستی کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ اسلامی بھائیوں کو صاف اور کھلی ہوا میں کچھ چل پھر لینا اور اسلامی بہنوں کو کچھ محنت کا کام ہاتھ سے کر لینا تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ 11، جس جگہ چند آدمی بیٹھے ہوں اس جگہ بیٹھ کر نہ تھوکیں، نہ کھنکار نکالیں، نہ ناک صاف کریں، کہ خلاف تہذیب بھی ہے اور دوسروں کے لیے گھن پیدا کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 12، دامن یا آنچل یا آستین سے ناک صاف نہ کریں، نہ ہاتھ منہ ان چیزوں سے پہنچیں، کیونکہ یہ گندگی ہے اور تہذیب کے خلاف بھی۔ نمبر 13، جوتی اور کپڑا یا بستر استعمال سے پہلے
جھاڑ لیا کریں۔ ممکن ہے کوئی موذی جانور بیٹھا ہو جو بے خبری میں آپ کو ڈس لے۔ نمبر 14، چھوٹے بچوں کو کھلاتے بہلاتے کبھی ہرگز اچھال اچھال کر نہ کھلائیں۔ خدا نخواستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ 15، بیچ دروازے میں نہ بیٹھا کریں، سب آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اور خود آپ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ 16، اگر پوشیدہ جگہوں میں کسی کے پھوڑا پھنسی، ریشز اینڈ پمپلز یا درد ورم ہو تو اس سے یہ مت پوچھیے کہ کہاں ہے، اس سے خوامخواہ اس کو شرمندگی ہوگی۔ 17، بیت الخلاء یا غسل خانے سے کمر بند یا تہبند یا ساڑی باندھتے ہوئے باہر نہ نکلیں بلکہ اندر ہی باندھ کر باہر نکلیں۔ 18، جب آپ سے کوئی شخص کوئی بات پوچھے تو پہلے اس کا جواب دیجیے، اس کے بعد ہی دوسرا کام کیجیے۔ 19، جو بات کسی سے کہیں یا کسی کا جواب دیں تو صاف صاف بولیں اور اتنی آواز سے بولیں کہ سامنے والا اچھی طرح سن اور سمجھ لے۔ 20، اگر کسی کے بارے میں کوئی پوشیدہ بات کسی سے کہنی ہو اور وہ شخص اس مجلس میں موجود ہو تو آنکھ یا ہاتھ سے بار بار اس کی طرف اشارہ مت کیجیے کہ ناحق اس شخص کو طرح طرح کے شبہات ہوں گے۔ 21، کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دیجیے یا برتن میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیجیے۔ دور سے پھینک کر کوئی چیز کسی کو مت دیجیے کہ شاید اس کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکے اور زمین پر گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے یا خراب ہو جائے۔ 22، اگر کسی کو پنکھا کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ اس کا سر یا چہرہ یا بدن کے کسی حصے میں پنکھا لگنے نہ پائے اور پنکھے کو اتنی زور سے بھی نہ جھلا کریں کہ خود آپ یا دوسرے پریشان ہو جائیں۔ 23، میلے کپڑے جو دھوبی کے یہاں جانے والے ہوں ان کو گھر میں ادھر ادھر پڑے یا بکھرے ہوئے زمین پر نہ رہنے دیں بلکہ مکان کے کسی کونے میں لکڑی کا ایک معمولی باکس رکھ لیجئے اور سب میلے کپڑوں کو اسی میں جمع کرتے رہیے۔ 24، اپنے اونی کپڑوں کو کبھی کبھی دھوپ میں سکھا لیا کریں اور کتابوں کو بھی، تاکہ کیڑے مکوڑے کپڑوں اور کتابوں کو کاٹ کر خراب نہ کر سکیں۔ 25، جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہو وہاں گرد و غبار والی چیزوں کو نہ جھاڑیں۔ 26، کسی دکھ یا پریشانی یا غم اور بیماری وغیرہ کی خبروں کو ہرگز اس وقت تک نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس کی خوب اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے۔ 27، کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھیے، ہمیشہ ڈھانک کر رکھا کیجیے اور مکھیوں کے بیٹھنے سے بچائیے۔ 28، دوڑ کر منہ اوپر اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے، اس میں ٹھوکر لگنے، کسی سے ٹکرا جانے وغیرہ کے بہت سے خطرات ہیں۔ 29، چلنے میں پاؤں پورا اٹھایا کریں اور پورا پاؤں زمین پر رکھا کریں۔ پنجوں یا ایڑی کے بل چلنا یا پاؤں گھسیٹتے ہوئے چلنا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ 30، کپڑا پہنے نہیں سینا چاہیے۔ 31، ہر کسی پر اندھا بھروسہ مت کر لیا کریں جب تک کسی کو ہر طرح سے بار بار آزما نہ لیں، اس کا اعتبار مت کر لیا کریں۔ خاص کر اکثر شہروں میں بہت سی عورتیں کوئی حجن صاحبہ بنی ہوئی، کعبے کا غلاف لیے ہوئے، کوئی تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کرتی ہوئی گھروں میں گھستی پھرتی ہیں اور عورتوں کے مجمع میں بیٹھ کر اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتی ہیں۔ خبردار، ان عورتوں کو ہرگز گھروں میں آنے ہی مت دیجیے، دروازے ہی سے واپس کر دیجیے۔ ایسی عورتوں نے بہت سے گھروں کا صفایا کر ڈالا ہے۔ ان عورتوں میں بعض چوروں اور ڈاکوؤں کی مخبر بھی ہوا کرتی ہیں جو گھر کے اندر گھس کر سارا ماحول دیکھ لیتی ہیں، پھر چوروں اور ڈاکوؤں کو ان کے گھروں کا حال بتا دیتی ہیں۔ 32،
جہاں تک ہو سکے کوئی سودا سامان ادھار مت منگایا کریں، اور اگر مجبوری سے منگانا ہی پڑ جائے تو دام پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لیجئے، اور جب روپیہ آپ کے پاس آ جائے تو فوراً ادا کر دیجئے، زبانی یاد پر بھروسہ مت کیجئے۔ 33 جہاں تک ہو سکے خرچ چلانے میں بہت کفایت سے کام لیجئے، اور روپیہ پیسہ بہت ہی انتظام سے اٹھائیے، بلکہ جتنا خرچ کے لیے آپ کو ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لیا کیجئے۔ 34 جو عورتیں بہت سے گھروں میں آیا جایا کرتی ہیں، جیسے دھوبن، کام والیاں وغیرہ، ان کے سامنے ہرگز اپنے گھر کے اختلاف اور جھگڑوں کو مت بیان کریں، کیونکہ اکثر ایسی عورتیں گھروں کی باتیں 10 گھروں میں کہتی پھرتی ہیں۔ 35 کوئی شخص تمہارے دروازے پر آ کر آپ کے گھر کے کسی فرد کا دوست یا رشتہ دار ہونا ظاہر کرے تو ہرگز اس کو اپنے مکان کے اندر مت بلائیے، نہ اس کا کوئی سامان اپنے گھر میں رکھیے، نہ اپنا کوئی قیمتی سامان اس کے سپرد کیجیے۔ 36 محبت میں اپنے بچوں کو بلا بھوک کے کھانا مت کھلائیے، نہ اصرار کر کے زیادہ کھلاؤ، کہ ان دونوں صورتوں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی تکلیف آپ کو اور بچوں دونوں کو بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ 37 بچوں کے سردی گرمی کے کپڑوں کا خاص طور پر دھیان لازمی ہے، بچے سردی گرمی لگنے سے بیمار ہو جایا کرتے ہیں۔ 38 بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا نام بھی بلکہ گھر کا ایڈریس بھی یاد کرا دیجئے، اور کبھی کبھی پوچھا کیجئے تاکہ یاد رہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے پوچھے کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرے ماں باپ کون ہیں، تمہارا گھر کہاں ہے، تو اگر بچے کو نام و پتہ وغیرہ یاد ہوں گے تو بتا دے گا، پھر کوئی نہ کوئی اس کو آپ کے پاس پہنچا دے گا، یا آپ کو بلا کر بچہ آپ کے سپرد کر دے گا۔ اور اگر بچے کو ماں باپ کا نام و پتہ یاد نہ رہا تو بچہ یہی کہے گا کہ میں ابا یا اماں کا بچہ ہوں، کچھ خبر نہیں کہ کون ابا کون اماں۔ 39 اسلامی بہنیں چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر نہ چلی جایا کریں، کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عورت بچے کے آگے کھانا رکھ کر باہر چلی گئی، بہت سے کووں نے بچے کے آگے کا کھانا چھین کر کھا لیا اور چونچ مار مار کر بچے کی آنکھ بھی پھوڑ ڈالی۔ اسی طرح ایک بچے کو بلی نے اکیلا پا کر اس قدر نوچ ڈالا کہ بچہ مر گیا۔ 40 کسی کو ٹھہرانے یا کھانا کھلانے پر بہت زیادہ اصرار مت کیجیے، بعض مرتبہ اس میں مہمان کو الجھن یا تکلیف ہو جاتی ہے، پھر سوچئے کہ بھلا ایسی محبت سے کیا فائدہ جس کا انجام نفرت اور بدنامی ہو۔ 41 وزن یا خطرے والی کوئی چیز کسی آدمی کے اوپر سے اٹھا کر مت دیا کرے، خدا نخواستہ وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ کر آدمی کے اوپر گر پڑی تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا۔ 42 کسی بچے یا شاگرد کو سزا دینی ہو تو مٹی، لکڑی یا لاد گھونسے سے مت مارے، خدا نخواستہ اگر کسی نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو کتنی بڑی مصیبت سر پر آ پڑے گی۔ 43 اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور کھانا کھا چکے ہوں تو حسب حال جاتے ہی گھر والوں سے کہہ دیں کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، کیونکہ گھر والے لحاظ کی وجہ سے بغیر پوچھے اور چپکے کھانا تیار کر لیں گے، اور جب کھانا سامنے آ گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو کھانا کھا کر آئے ہیں، سوچئے کہ اس وقت گھر والوں کو کتنا افسوس ہوگا۔ 44 مکان میں اگر رقم یا زیور وغیرہ دفن کر رکھا ہے تو اپنے گھر والوں میں سے جس پر بھروسہ ہو اس کو بتا دیجئے، ورنہ شاید تمہارا اچانک انتقال ہو جائے تو وہ زیور یا رقم ہمیشہ زمین ہی میں رہ جائے گی۔ اسی طرح دیگر خفیہ اموال و امانات و دستاویزات کے بارے میں کسی کو اعتماد میں لے لینا مفید ہے۔ 45
مکان میں جلتا چراغ یا آگ چھوڑ کر باہر مت چلے جائیے. چراغ اور آگ کو مکان سے نکلتے وقت بجھا دینا چاہیے. 46. اتنا زیادہ مت کھائیے کہ چورن کی جگہ بھی پیٹ میں باقی نہ رہ جائے. 47. جہاں تک ممکن ہو رات کو مکان میں تنہا مت رہیں. خدا جانے رات میں کیا اتفاق پڑ جائے. لاچاری اور مجبوری کی تو اور بات ہے، مگر جب تک ہو سکے مکان میں رات کو اکیلے نہیں سونا چاہیے. 48. اپنے ہنر پر ناز مت کیجیے. 49. برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اس لیے صرف خدا پر بھروسہ رکھیے. شریعت و سنت کی پابندی کرنے میں نجات ہے کہ 30 حروف کی نسبت سے 30 غلطیوں کی نشاندہی. نمبر 1. اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کہ جوانی اور تندرستی ہمیشہ رہے گی. نمبر 2. مصیبتوں میں بے صبر بن کر چیخو پکار کرنا. نمبر 3. اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا. 4. دشمن کو حقیر سمجھنا. 5. بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا. 6. اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشوروں کو ٹھکرا دینا. 7. کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپلوسی میں آ جانا. 8. بیکاری میں خوش رہنا اور روزی کی تلاش نہ کرنا. 9. اپنا راز کسی دوسرے کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی تاکید کرنا. 10. آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. 11. لوگوں کی تکلیف میں شریک نہ ہونا اور ان سے امداد کی امید رکھنا. 12. ایک دو ہی ملاقات میں کسی شخص کی نسبت کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لینا. 13. والدین کی خدمت نہ کرنا اور اولاد سے خدمت کی امید رکھنا. 14. کسی کام کو اس خیال سے ادھورا چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت مکمل کر لیا جائے گا. 15. ہر شخص سے بدی کرنا اور لوگوں سے اپنے لیے نیکی کی توقع رکھنا. 16. گمراہوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا. 17. کوئی عمل صالح کی تلقین کرے تو اس پر دھیان نہ دینا. 18. خود حرام و حلال کا خیال نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانا. 19. جھوٹی قسم کھا کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنی تجارت کو فروغ دینا. 20. علم دین اور دینداری کو عزت نہ سمجھنا. 21. خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. 22. فقیروں اور سائلوں کو اپنے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دینا. 23. ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا. 24. اپنے پڑوسیوں سے بگاڑ رکھنا. 25. بادشاہوں اور امیروں کی دوستی پر اعتبار کرنا. 26. خواہ مخواہ کسی کے گھریلو معاملات میں دخل دینا. 27. بغیر سوچے سمجھے بات کرنا. 28. 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا. 29. اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا. 30. ہر شخص کے سامنے اپنے دکھ درد بیان کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محتاط آدمی سدا سکھی کے 16 حروف کی نسبت سے 16 گھریلو علاج اور کارآمد مدنی پھول. نمبر 1. پلنگ کی پائنتی کی جانب اجوائن یعنی کیروم سیڈز کی پوٹلیاں یعنی اسمال بیگز باندھنے سے اس پلنگ کے کھٹمل بھاگ جائیں گے. نمبر 2. اگر مچھردانی میسر نہ ہو اور گرمیوں کے موسم میں مچھر زیادہ تنگ کریں تو بستر پر جا بجا تلسی نامی پودے کے پتے پھیلا دیجئے، مچھر بھاگ جائیں گے. نمبر 3. لکڑی میں کیل ٹھونکتے ہوئے لکڑی کے پھٹنے کا خطرہ ہو تو اس کیل کو پہلے صابن میں ٹھونکنے کے بعد لکڑی میں ٹھونکنا چاہیے، اس طرح لکڑی نہیں پھٹے گی. نمبر 4. کاغذی لیمو یعنی پتلے چھلکے والا لیمو کا رس اگر دن میں چند بار پی لیں
تو ملیریا کا حملہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، لو ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے تیز دھوپ میں سفر کرتے وقت جیب میں ایک پیاز رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 6، ہیضہ کولیرا نامی خطرناک بیماری کے حملے سے بچنے کے لیے سرکہ، لیموں اور پیاز کا بکثرت استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، سبزیوں کو جلد گلانے اور آٹے میں خمیر جلد آنے کے لیے خربوزہ کے چھلکوں کو خوب سکھائیں اور اس کو باریک پیس کر صفوف یعنی پاؤڈر تیار کر لیں۔ پھر اسی صفوف کو سبزیوں میں جلد گلانے کے لیے ڈالیں اور آٹے میں خمیر جلد آنے کے لیے تھوڑا صفوف آٹے میں ڈال دیا کریں۔ نمبر 8، روغن زیتون اولیو آئل دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، ہچکی ہکپ آ رہی ہو تو لونگ کھا لینے سے بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، سر میں جوئیں پڑ جائیں تو سک پودینہ یعنی پودینے کا عرق صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ نمبر 11، لیموں کے پھانک یعنی ٹکڑا چہرے پر کچھ دنوں ملنے اور پھر صابن سے دھو لینے سے چہرے کے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12، پیدل چلنے کی وجہ سے اگر پاؤں میں تھکن زیادہ معلوم ہو تو نمک ملے ہوئے گرم پانی میں کچھ دیر پاؤں رکھ دینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ 13، لیموں کو اگر بھوبل یعنی گرم ریت میں گرم کر کے یا گرما گرم پتیلے کے اندر چاولوں کے اوپر کچھ دیر رکھنے کے بعد نچوڑیں تو عرق آسانی کے ساتھ زیادہ نکلے گا۔ 14، آگ سے جل جائیں تو بدن کے جلے ہوئے مقام پر فوراً روشنائی یعنی انک لگائیں یا چونے کا پانی ڈالیں یا برگد کا درخت کا تیل لگائیں یا شکر سفید پانی میں گھول کر لگائیں۔ 15، سانپ یا کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو کاٹنے کی جگہ سے ذرا اوپر فوراً کسی مضبوط دھاگے سے کس کر باندھ دیجیے اور مریض کو سونے مت دیجیے۔ یہ فوری ترکیب کر کے پھر ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ 16، اگر کوئی سنکھیا نامی خطرناک زہر یا افیون یا دھتورا ایک پودا جس کا بیج نشہ آور ہوتا ہے کھا لے تو فوراً سویا یعنی ایک خوشبودار ساگ کا بیج 2 تولہ آدھ سیر پانی میں پکا کر اس میں پاؤ بھر گھی 1 تولہ نمک ملا کر نیم گرم پلائیں اور قے یعنی الٹی کرائیں۔ جب خوب قے ہو جائے تو دودھ پلائیں اور اگر دودھ سے بھی قے ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور مریض کو سونے نہ دیں، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ آدھ سیر یعنی 1 سیر 93.12 گرام یعنی 1 کلو گرام سے لگ بھگ 7% کم ہوتا ہے۔ آدھ سیر اس کا نصف ہوگا۔ سانپ، بچھو، کھجورا اور چونٹیوں سے نجات کے طریقے۔ سانپ، 1 پاؤ نوشادر یعنی ایمونیک کو 5 سیر پانی میں گھول کر گھر کے تمام بلوں یعنی ہولز، سوراخوں اور کونوں میں چھڑک دیں۔ اگر گھر میں سانپ ہوگا تو بھاگ جائے گا اور کبھی کبھی یہ پانی چھڑکتے رہیں تو اس مکان میں سانپ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ گھر کے بلوں اور دوسرے سب سوراخوں میں رائی ڈال دیں، سانپ فوراً مر جائے گا، اور اگر اپنے آس پاس رائی ڈال کر سوئیں تو سانپ قریب نہیں آ سکتا۔ بچھو، مولی کا عرق اگر بچھو اسکارپین کے اوپر ڈال دیا جائے تو بچھو مر جائے گا، اور اگر بچھو کے سوراخ میں
مولی کے چند ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو بچھو سوراخ سے باہر نہیں نکل سکے گا، بلکہ سوراخ کے اندر ہی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ چرچٹا گھاس کی جڑ اگر بچھونے پر رکھ دی جائے تو بچھو بستر پر نہیں چڑھ سکے گا۔ اگر بچھو ڈنک مار دے تو بہروزہ کا تیل لگائیں یا چرچٹا کی جڑ گھس کر لگائیں، زہر اتر جائے گا۔ کھن کھجورا اگر کسی کے بدن میں چمٹ جائے یا کان میں گھس جائے تو شکر اس کے اوپر ڈالیں، فوراً ہی اس کے پاؤں کھال میں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور اگر پیاس کا عرق کھن کھجورے کے اوپر ڈال دیں تو وہ جگہ بھی چھوڑ دے گا اور پھر فوراً ہی مر جائے گا۔ اور اگر اس کے پاؤں چبھنے سے زخم ہو گیا ہے تو پیاز توے پر بھل بھلا کر اس کے زخم پر باندھنا اکسیر ہے۔ پسو ایک پردار زہریلا کیڑا جس کے کاٹنے سے کھجلی ہوتی ہے۔ اندرائن کے پھل یا اس کی جڑ پانی میں بھگو کر تمام گھر میں پانی چھڑک دیجئے تو اس مکان سے پسو بھاگ جائیں گے۔ چونٹیاں ہینگ ایک درخت کا بدبودار گوند سے بھاگ جاتی ہیں۔ کپڑوں اور کتابوں میں کیڑا افسنتین نامی دوا یا پودینہ یا لیمو کے چھلکے یا نیم کے پتے یا کافور کپڑوں اور کتابوں میں رکھ دیں تو کپڑے اور کتابیں کیڑوں کے کھانے سے محفوظ رہیں گی۔ منہ کی بدبو کا علاج اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری یعنی کم کھانے کی سعادت حاصل کر کے بھوک کی برکتیں لوٹنے سے انشاءاللہ ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا وغیرہ بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ بھوک باقی رہے اس طرح سے کم کھانے میں 80% امراض سے بچت ہو سکتی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فیضان سنت کے باب چیپٹر پیٹ کا قفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیے۔ اگر نفس کی حرص کا علاج ہو جائے تو کئی جسمانی اور روحانی امراض خود ہی دم توڑ جائیں۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناک سے گہرا سانس لے کر ممکن حد تک روک رکھنے کے بعد منہ سے خارج کرنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دن بھر میں جب جب موقع ملے، بالخصوص کھلی فضا میں روزانہ چند بار تو ایسا کر ہی لینا چاہیے۔ منہ کی بو معلوم کرنے کا طریقہ: اگر منہ میں کوئی تغیر رائحہ یعنی بدبو ہو تو جتنی بار مسواک اور کلیوں سے اس بدبو کا ازالہ یعنی دور کرنا ممکن ہو اتنی بار کلیاں کرنا لازم ہے۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ بدبودار کثیف یعنی گاڑھا بے احتیاطی کا حقہ پینے والوں کو اس کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے، اور ان سے زیادہ سگریٹ والے کو کہ اس کی بدبو مرکب یعنی تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے، اور ان سب سے زائد اشد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے منہ میں اس کا جرم یعنی دھوئیں کے بجائے خود تمباکو ہی دبا رہتا ہے اور منہ اپنی بدبو سے بسا دیتا ہے۔ یہ سب لوگ وہاں تک مسواک اور کلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہو جائے اور بو کا اصلاً نشان نہ رہے، اور اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے 3 بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور معن یعنی فوراً سونگھے۔
بغیر اس کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے، اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام، نماز میں داخل ہونا منع۔ واللہ الہادی۔ منہ کی صفائی کا طریقہ: جو مسواک اور کھانے کے بعد خلال کی سنت ادا نہیں کرتے اور دانتوں کی صفائی کرنے میں سست ہوتے ہیں، اکثر ان کے منہ بدبودار ہوتے ہیں۔ صرف رسمی طور پر مسواک اور خلال کا تنکا دانتوں سے مس کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ مسوڑے زخمی نہ ہوں، اس احتیاط کے ساتھ ممکنہ صورت میں غذا کا ایک ایک ذرہ دانتوں سے نکالنا ہوگا، ورنہ دانتوں کے درمیان غذائی اجزاء پڑے پڑے سڑتے اور سخت سڑان یعنی رینسیڈیٹی کا باعث بنتے رہیں گے۔ دانتوں کی صفائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز کھانے اور چائے وغیرہ پینے کے بعد اور اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے، مثلا بیٹھے بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت پانی کا گھونٹ منہ میں بھر لیں اور جنبشیں دیتے رہیں، یعنی ہلاتے رہیں۔ اس طرح منہ کا کچرا اور میل کچیل صاف ہوتا رہے گا، سادہ پانی بھی چل جائے گا، اور اگر نمک والا نیم گرم پانی ہو تو یہ انشاءاللہ بہترین ماؤتھ واش ثابت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جسم انسانی میں معدے کی اہمیت۔ معدہ انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ جا کر معدے میں جمع ہوتا ہے، نیز معدہ کھانے کو ہضم کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ معدے کی خرابی جسم کے تمام نظام کو متاثر کر سکتی ہے، لہذا اسے درست رکھنا اور اس سے متعلق احتیاطیں جاننا بہت ضروری ہے۔ معدے کی خرابی اور مختلف امراض۔ معدے میں تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی، الٹیاں، وومیٹنگ، سینے میں درد اور جلن، منہ میں کڑوا پانی آنا، معدے کا السر، اسٹمک السر اور مناسب علاج نہ کروانے کی صورت میں آخر کار معدے کا کینسر۔ اسباب: معدے کی تکلیف اور جلن وغیرہ کا مسئلہ عموماً رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی اور بیماری نہ ہونے کی صورت میں اس کا سبب رات کو دیر سے زیادہ مقدار میں کھانا اور پھر فوراً سو جانا ہو سکتا ہے۔ شادی وغیرہ دعوتوں کے موقع پر ایسا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تنگ فٹنگ والے چست کپڑے پہننا بھی اس مسئلے کا ایک سبب ہے۔ مزید اسباب میں تمباکو نوشی، پان، گٹکے، سافٹ ڈرنک، تیز مرچ مسالے والے کھانوں کا استعمال اور پانی کم پینا وغیرہ شامل ہے۔ اپنی غذاؤں پر غور فرمائیں۔ جن اسلامی بھائیوں کے ساتھ معدے کے مسائل وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہوں وہ اپنی غذا پر غور کریں، اور جن چیزوں کے کھانے کے بعد اس تکلیف کا شکار ہوتے ہوں ان سے پرہیز کریں۔ پرہیز: معدے کی تکلیف میں مبتلا افراد تیز مرچ مسالے والی نیز تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے پرہیز فرمائیں۔ وہ سبزیاں جو دیر سے ہضم ہوتی اور گیس پیدا کرتی ہیں جیسے گوبھی، آلو، اروی، بیگن، نیز چنے کی دال، کلیجی، پائے وغیرہ استعمال نہ کریں۔ ابلی ہوئی سبزیاں، کھچڑی اور دلیا، پورج تھوڑی سی کالی مرچ کے ساتھ استعمال فرمائیں۔ معدے پر زیادہ بوجھ مت ڈالیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معدے کے کام کرنے کی بھی ایک حد ہے۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر یا ضرورت سے زیادہ غذائیں اس میں ڈالی جائیں تو بیچارہ آخر کس چیز کو ہضم کر سکے گا۔ نتیجتاً نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم درہم بھرم ہو جائے گا، معدہ بیمار پڑ جائے گا اور پھر سارے جسم کو امراض فراہم یعنی ٹرانسفر کرنے لگے گا، جیسا کہ طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے۔ معدہ بدن میں حوض کی مانند ہے اور بدن کی نالیاں یعنی رگیں معدے کی طرف آنے والی ہیں۔ اگر معدہ صحت مند ہو تو رگیں
معدے میں سے صحت لے کر پلٹتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر واپس جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پانی مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ معدے میں تیزابیت وغیرہ کی صورت میں سادہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال مفید ہے۔ عام حالات میں کام کرنے والے افراد روزانہ 10 سے 12 گلاس، جبکہ گرمی میں اور پسینہ لانے والے حالات میں کام کرنے والے اس سے بھی زیادہ مقدار میں پانی نوش فرمائیں۔ معدے میں تیزابیت کی صورت میں ٹھنڈے دودھ کا استعمال بھی مفید ہے۔ اگر معدے کے السر کی وجہ سے جلن ہو تو دودھ استعمال نہ کریں۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجیے۔ معدے کو درست رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہوئے بھی احتیاط ضروری ہے، لہذا لقمہ چھوٹا لیجیے اور چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ اس قدر چبائیے کہ منہ کی غذا پتلی ہو جائے۔ یوں کرنے سے ہاضم لعاب بھی اچھی طرح شامل ہو جائے گا۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو سخت زحمت کرنی پڑے گی اور نتیجتاً طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجیے۔ معدے کے السر کا اصل علاج۔ معدے کے السر کا اصل علاج پیٹ کا قفل مدینہ یعنی سادہ غذا، بھوک سے کم کھانا ہے۔ فیضان سنت جلد اول کے 2 ابواب پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام کا مطالعہ فرما کر عمل کریں تو انشاءاللہ معدے کے السر سمیت کئی امراض سے چھٹکارا ملے گا۔ معدے کی بیماریوں کا گھریلو علاج۔ معدے کے السر یا انتڑیوں کے زخم اور سوجن میں میتھی کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانسی کی دوائیں عام طور پر معدہ خراب کرتی ہیں، لہذا پرانی کھانسی کے مریض کا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے معدے کی جلن اور بد ہضمی کے مرض سے بچنا دشوار ہے۔ میتھی کے استعمال سے نہ صرف کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ معدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ میتھی کا کیوا یعنی جوشاندہ معدے اور انتڑیوں کی گندگیاں صاف کرتا اور نظام ہضم سے اضافی اور نقصان دہ رطوبتیں خارج کرتا ہے۔ متفرق مدنی پھول۔ انسانی جسم کو مناسب مقدار میں پروٹین، وٹامنز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا دال، سبزی، چاول، گوشت اور پھل وغیرہ سب چیزیں مناسب مقدار میں ضرور کھائیں۔ صرف 1 یا 2 پر زور دینا اور باقی کو ترک کر دینا مناسب نہیں۔ جس طرح زیادہ کھانے کے نقصانات ہیں، یوں ہی غیر معمولی طور پر زیادہ عرصے معدے کو خالی رکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ کھانے کے بجائے صرف چائے، کافی یا سافٹ ڈرنک اور بسکٹ وغیرہ پر اکتفا کرنا اور اسے پرہیز کا نام دینا بھی نادانی ہے کہ یہ معدے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جوڑوں کے درد کی دوائیں استعمال کرنے والوں کو بھی معدے کا السر ہو سکتا ہے، لہذا بالخصوص ایسی ادویات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ معدے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معدے کے السر وغیرہ کے 2 گھریلو علاج۔ نمبر 1، 2 ہفتے تک دن میں 3 مرتبہ بند گوبھی کا رس 1 گلاس پی لیجئے۔ بند گوبھی کا سالن بھی کھائیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا بطور سلاد استعمال بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 2، رال سفید عمدہ 5 تولہ، ملیٹھی لیکیورائز مقشر 5 تولہ۔ ملیٹھی کو چھیل لیں یعنی اس کے اوپر کے چھلکے اتار لیں، پھر دونوں کو پیس کر بحفاظت رکھ لیں۔ خالی پیٹ صبح و شام آدھا چمچ
آدھا کپ عرق سونف کے ساتھ تا حصول شفا استعمال فرمائیں. انشاءاللہ معدے کے ہر طرح کے السر کے لیے مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا واسع المغفرت اغفر لی. ترجمہ: اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت فرما. آمین.